اگر آپ کے دل میں ذکر اہل بیت علیہ السلام کا احترام نہیں ہے، اگر آپ تاریخ کی وہ کڑوی سچائی سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے جس نے یزیدیت کے محل ہلا دیے تھے، تو آپ ابھی اس ویڈیو کو بند کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ان مومنین اور حق کے متلاشیوں کے لیے ہے جو ظلم کے خلاف اٹھنے والی کائنات کی سب سے طاقتور آواز کو سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، رہبر معظم سید علی خامنائی کے انقلابی افکار کے مطابق جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ جہاد تبعین حقائق کو واضح کرنے کے جہاد کی سب سے سچی اور تاریخی مثال ہے۔ رہبر معظم اپنی مشہور کتاب 400 سالہ انسان میں ائمہ اور مداخرات عصمت کی زندگی کو ایک مسلسل جدوجہد قرار دیتے ہیں۔ وہ اس کتاب میں واضح فرماتے ہیں کہ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا زینب دربار شام میں یزیدی نیریٹو کو پامال نہ کرتی تو کربلا کا واقعہ وہیں دفن ہو جاتا۔ ناظرین یاد رکھیے، کربلا کا معرکہ صرف 10 محرم کو میدان جنگ میں ختم نہیں ہوا تھا۔ ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھی شہید ہو چکے تھے، لیکن اس ظاہری شکست کو ابدی اور قیامت تک کی فتح میں بدلنے والی شخصیت کا نام ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ دمشق کے اس دربار کا جہاں قید میں ہونے کے باوجود پیر مولا علی علیہ السلام کی بیٹی نے یزید کو اسی کے تخت پر ذلیل کر دیا تھا۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ جب اسیران کربلا کو دمشق لایا گیا تو یزید نے اپنی ظاہری فتح کا جشن منانے کے لیے ایک بہت بڑا دربار سجایا۔ اس دربار میں دنیا بھر کے سفیر، بڑے بڑے عہدیدار اور شامی اشرفیاں موجود تھیں۔ یزید اپنے سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک تشت میں کائنات کے سب سے مظلوم شہید امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس مبارک رکھا تھا۔ یزید اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی سے امام علیہ السلام کے لبوں پر مار رہا تھا اور کفر کے اشعار پڑھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں نے اپنے ان بزرگوں کا بدلہ لے لیا جو بدر کی جنگ میں مارے گئے تھے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اموی سلطنت اب ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی ہے اور اس نے اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں چھوڑا۔ پورا دربار خاموش تھا، کسی میں بولنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن یزید یہ بھول گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا خون بہا ضرور ہے، لیکن اس خون کی حفاظت کے لیے مولا علی علیہ السلام کے لہجے کی وارث ابھی زندہ ہے۔ اس سہمے ہوئے دربار میں ہاتھوں میں رسیاں بندھے ہونے کے باوجود شیر خدا امیر المومنین کی بیٹی کھڑی ہوئی۔ آپ سلام اللہ علیہا نے نہ کوئی خوف دکھایا اور نہ ہی کوئی کمزوری۔ جناب سیدہ پاک بی بی نے اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد قرآن کی آیت تلاوت فرمائی۔ پھر برائی کرنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اس ایک آیت سے بی بی سیدہ زینب نے یزید کے کفر کو سب کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ پھر آپ سلام اللہ علیہا نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے کونے اور آسمان کے رستے بند کر دیے ہیں اور ہمیں قیدی بنا کر درباریوں میں گھسیٹ کر تو عزت والا بن گیا ہے اور ہم ذلیل ہو گئے؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے تکبر کو مٹی میں ملاتے ہوئے اسے اس کی اصل اوقات یاد دلائی۔ آپ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، آؤ آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں کو، کنیزوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر شہر شہر پھرا رہا ہے؟ اور پھر جناب سیدہ نے وہ تاریخی جملہ کہا جو رہبر معظم کے مطابق ظلم کی موت کا پروانہ تھا، یزید، تو جتنے مکر و فریب کر سکتا ہے کر لے، اپنی پوری طاقت لگا لے، اپنے سارے حربے استعمال کر لے، لیکن خدا کی قسم تو نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے اور نہ ہی ہماری وحی کو نابود کر سکتا ہے۔ تیری رائے کمزور ہے، تیرے دن گنتی کے ہیں اور تیرا یہ اقتدار عنقریب بکھر جائے گا۔ ناظرین، رہبر معظم سید علی خامنائی فرماتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن کبھی بھی حالات کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دربار شام میں کھڑے ہو کر مظلومیت کا رونا نہیں رویا، بلکہ ایک فتح کی طرح یزید کو للکارا،
یہی وہ جہاد تبعین ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ یہی دشمن کے جھوٹے پروپیگنڈے اور بیانیے کو سچ کی طاقت سے کچل دینا ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی تاریخ گواہ ہے کہ یزید کا نام صرف ظلم کی علامت بن کر رہ گیا ہے، جبکہ شام کی اسی دمشق کی سرزمین پر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ مبارک آج بھی کروڑوں مومنین کے لیے ہدایت اور جرت کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ فتح تلوار کی نہیں، فتح خون اور کربلا کی ہوئی ہے۔ ناظرین، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق کی ایک چنگاری اس کے پورے محل کو راکھ کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی یہ جرت اور رہبر معظم کا یہ فکر پسند آیا ہو تو کامنٹ سیکشن میں لبیک یا زینب سلام اللہ علیہا ضرور لکھیے گا۔ اس حق کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔